اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور اس میں سے جو مدعی ہوگا وہ کہے گا، یا اللہ، اس بندے نے مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر جبر کیا، اب مجھے اس سے میرا حق لے کے دیا جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ تم اپنے بھائی کا حق ادا کرو۔ تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ، میرے پاس تو اب کوئی نیکی بھی نہیں بچی اس کو دینے کے لیے، میں کیسے اس کا حق ادا کروں؟ تو جو مدعی ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ، اگر اس کے پاس مجھے دینے کے لیے اپنی کوئی نیکی نہیں بچی تو میرے گناہ ہی اس کے سر ڈال دیے جائیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ بہت ہی ہولناک ہوگا قیامت کا دن۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے، ایسے شخص کو ڈھونڈیں گے جس پر وہ اپنا بوجھ، اپنے گناہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا کہ ذرا اوپر نظر اٹھا کر جنت کی طرف تو دیکھو۔ تو جب وہ مدعی دیکھے گا اوپر اور وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے چاندی کا شہر نظر آ رہا ہے جس میں ایک سونے کا محل ہے جو ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ہے، کون ہوگا اس محل کا مالک؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا وہی اس کا مالک بنے گا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہ پوچھنے لگا کہ یا اللہ، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کون اس کا مالک بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم بھی اس کا مالک بن سکتے ہو، تم بھی اس کے مالک بن سکتے ہو۔ تو بہت حیران ہوا اور تجسس سے اس نے پوچھا کہ میں اس کا مالک کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، میں تمہیں اس محل کا مالک بنا دوں گا۔ تو اس شخص نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا، اپنا حق اس پہ معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی جنت میں لے جا اپنے ساتھ، کیونکہ اس شخص نے بے شک تم پر جبر کیا، تم پر ظلم کیا، تمہارے ساتھ سختیاں کی، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی، لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور سچے دل سے کی ہوئی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں درگزر کر دینا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی دلوں میں نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے غلط بھی کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا انعام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گا جنت کی صورت میں، کیا اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کے لیے جو وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اپنے رب کی، کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے۔ تو ہمیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، اگر کسی نے ہمارا نقصان کیا ہے، اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کر دیں۔ اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں 2 دوستوں میں جھگڑا ہوا ہوا ہے، تو آپ جا کے ان کی صلح کرا دیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا نیکی ہوگی جس کا اجر آپ کو روز محشر دیا جائے گا؟ تو چونکہ ہم رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ان کو نفرتوں سے پاک کر لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے یقین جانیے آپ چھوٹے نہیں بن جائیں گے، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جزاک اللہ۔